نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اور پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آپ کا زیادہ وقت لینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، عادیہ کا سامان تیار ہے، آنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد اصال ثواب کا پروگرام ہوگا۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، کوثر کی جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، کچھ نہ پوچھئے، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، بے شک بہت ہو۔ میرے سرکار کا کرم تو دیکھئے کہ ہم گنہگاروں کو اپنے کو دے دیا، ہمیں خواجہ کی شکل میں میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ حضور مفتی صاحب عبداللہ نے آپ کے سامنے ساری باتیں کھول کے رکھ دی، کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں ہے۔ موت و حیات کا فلسفہ بھی آپ کو بتا دیا، اصال ثواب کے مسائل بھی آپ کو بتا دیے۔ اب بچا ہی کیا ہے، بس چند منٹ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی اور دونوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی اوپر دی۔ ایک کا نام ہے روح، دوسرے کا نام ہے جسم۔ یہ روح کیا چیز ہے، جسم کیا چیز ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ روح میں جسم میں کیا فرق ہے۔ روح وہ ہے جو نظر نہیں آتی، جسم وہ ہے جو نظر آتا ہے۔ روح وہ ہے جو کنٹرول میں نہیں رہتی، جسم وہ ہے جو کنٹرول میں رہتا ہے۔ روح وہ ہے جس کی خواہشات ہمیں سننے میں نہیں آتی، جسم وہ ہے جس کی خواہشات کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے روح
روح کا مقام الگ رکھا، جسم کا مقام الگ رکھا، روح کے تقاضے الگ، روح کا مطالبہ الگ، جسم کا مطالبہ الگ۔ ظاہر سی بات ہے جس کی جو غذا ہوگی وہی تو کھائے گا۔ اب اگر آپ انسان کو گھاس اور بھوسا کھلانا شروع کر دیں تو کھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ بیل بھینس گائے یہ گھاس اور بھوسا طلب کرتے ہیں، انسان گوشت روٹی چاول طلب کرتا ہے۔ جس کی جو غذا ہے وہی طلب کرے گا۔ اور اللہ کے چرند و پرند ہیں، کوئی دودھ طلب کرتا ہے، کوئی دانے طلب کرتا ہے، کوئی جانور ہے بھوسا اور گھاس طلب کرتا ہے، انسان ہے روٹی چاول یہ چیزیں طلب کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسی طرح روح کو بھی بنایا ہے، وہ جسم کی طرح نہ روٹی چاول اور دال مانگتی ہے، نہ روح دانہ مانگتی ہے، نہ روح پانی مانگتی ہے، نہ روح کوئی اور غذا مانگتی ہے۔ روح کا مطالبہ ہے مجھے تلاوت قرآن چاہیے، روح کا مطالبہ ہے مجھے اللہ کی عبادت چاہیے، روح کا مطالبہ ہے مجھے سجدے کی چاشنی چاہیے، روح کا مطالبہ ہے ہمیں رکوع کی حلاوت چاہیے، روح کا مطالبہ ہے ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی مٹھاس چاہیے۔ تو جسم کے مطالبات کو ہم پورا کر رہے ہیں، جو چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، جو چاہ رہا ہے دے رہے ہیں، لیکن روح جو ہماری مانگ رہی ہے کیا ہم اس کی غذا عطا کر رہے ہیں؟ اور روح یہ کیوں مانگ